مغرب میں عورت آج بھی خرید و فروخت کا سامان۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کو حقیر جاننے اور اسے ذلت کا سامان سمجھنے کی روایت عروج پر تھی، مگر اسلام کی آمد کے ساتھ ہی عورت کو اس کا اصل مقام ملا۔ اسلام نے عورت کو پستیوں سے نکال کر گھر کی ملکہ بنا کر رکھا۔ اسلام کے آنے کے بعد ہی دنیا کی دیگر اقوام کو عورت کے مقام و مرتبے کی حقیقت سے شناسائی ہوئی۔ جس اسلام نے عورت کو عزت و حرمت کی اوج ثریا تک پہنچایا، آج کچھ مغربی افکار کے دلدادہ افراد اور اہلیان مغرب اسلام اور مسلمانوں کو لونڈیوں کی آڑ میں عورت کا دشمن ثابت کرنے کے درپے ہیں۔ لیکن در حقیقت اسلام نے تو عورت کو جو عزت و مرتبت عطا کی ہے، مغرب میں وہ چیز ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ مغرب میں عورت کی باقاعدہ تجارت ہوتی ہے۔ 1997 میں مغربی محقق کریس ڈی اسٹوب نے یورپ میں عورتوں کی تجارت پر تحقیق کی اور انکشاف کیا کہ مغرب میں عورت کی زندگی جہنم ہے۔ صرف اسپین میں 5 لاکھ خواتین جسم فروشی پر مجبور ہیں۔ ڈنمارک، جس کو ملحدین کا گڑھ کہا جاتا ہے، اب اس کو بغیر نکاح کے شادی کی جنت کہا جا رہا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کو اب کلب کی لڑکیوں کا ملک کہا جاتا ہے۔ امریکی نیوز چینل CNN نے ایک اخباری رپورٹ نشر کی ہے جس میں امریکہ میں جان ہاپکنس یونیورسٹی کے اہم تحقیقات پر اعتماد کیا گیا ہے، جس کے مطابق امریکہ میں ہر سال 2 لاکھ بچوں اور عورتوں کی باقاعدہ غلام کے طور پر خرید و فروخت ہوتی ہے، اور 1,20,000 عورتیں مشرقی یورپ یعنی روس اور اس کے آس پاس غریب ممالک سے جسم فروشی کے لیے مغربی یورپ سمگل کی جاتی ہیں۔ 15,000 عورتوں کو جسم فروشی کے لیے امریکہ بھیج دیا جاتا ہے، جن میں سے اکثریت کا تعلق میکسیکو سے ہوتا ہے۔ مغربی ایشیا سے لائی جانے والی عورت کو امریکہ میں $16,000 میں بیچا جاتا ہے، جن کو بے حیائی کے اڈوں کے سپرد کیا جاتا ہے۔ جسم فروشی کی غرض سے برطانیہ سے غلاموں کو ٹرکوں میں بھر دیا جاتا ہے، پھر ان کو 200 سے 6,000 پاؤنڈ کے درمیان فروخت کیا جاتا ہے۔ اخبار نے اس کو عورت کی غلامی کہا ہے، جس کو جانوروں کی طرح امریکہ اور یورپ میں فروخت کیا جاتا ہے، اور اس کاروبار میں باقاعدہ کمیشن والے دلال ہیں جو اس میں سے ہزاروں ڈالرز کماتے ہیں۔ ستم یہ ہے کہ اس بھیانک اور انسانیت فروش کاروبار میں بکنے والی لڑکیوں کی گردن پر انمٹ مہریں ثبت کی جاتی ہیں جو عمر بھر زائل نہیں ہوتیں، یعنی عمر بھر کی غلامی کا طوق گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ اسلام تو وہ آفاقی اور فطری مذہب ہے جس نے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ سختی سے حسن سلوک کی ہدایت کی ہے، مگر مغرب غلام لڑکیوں اور لڑکوں کو عمر بھر کی ذلت و رسوائی کی پستی میں دھکیل دیتا ہے۔ مگر افسوس ہمارے روایتی میڈیا کو مغرب کی برائی نظر نہیں آتی۔ صرف اسلامی دنیا میں تیزاب پھینکنے کے واقعات اور شوہر کی طرف سے تشدد کے واقعات ہی کو توجہ کا مرکز بنایا جاتا ہے، کیونکہ مغرب نے ہمیشہ اپنے عیوب پر پردہ ڈالنے کے لیے اسلامی دنیا کے چھوٹے موٹے مسائل کو عالمی سطح پر اچھال کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا، مگر اپنے بھیانک جرائم سے نظریں چرا کر اپنے آپ کو ہمیشہ پاک دامن اور مہذب بنا کر پیش کیا۔